يا هلال أهلا أهلا كيف رمضان كشمیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج 28 رمضان المبارک، اللہ کے فضل اور کرم سے ہم نے ماہ رمضان کریم کا پہلا عشرہ بھی پایا، جس میں خوب رحمتوں کو سمیٹا. اللہ کے کرم سے دوسرے عشرے کو بھی پایا، جس میں خوب مغفرت، توبہ اور استغفار کی اور اپنی بخشش کا سامانہ اکٹھا کیا. اور آج 28 رمضان المبارک، رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے. آج پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو کریں گے. آج کے ہمارے خوبصورت مہمان جناب آج کی ہماری اس نشست کے خوبصورت مہمان ثناء جناب حافظ محمد احسن ایاز صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے ہمارے دوسرے مہمان خطیب، خوبصورت عالم دین، خوبصورت شخصیت حضرت علامہ حافظ محمد عرفان خلیل صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جناب قبلہ، شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا، تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عزتیں عطا فرمائے. سلسلے کو بڑھانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سنتے ہیں جناب حافظ محمد احسن ایاز صاحب. یہ ڈنگ بجینے کا، یہ ڈنگ بجینے کا سکھا دے میرے مولا. یہ ڈنگ بجینے کا سکھا دے میرے مولا. مجھ کو میرے سینے سے، مجھ کو میرے سینے سے لگا دے میرے مولا. جس کو تیری مخلوق سے ہے پیار تجھی سا، جس کو تیری مخلوق سے ہے پیار تجھی سا، مجھ کو وہ مسلمان، مجھ کو وہ مسلمان بنا دے میرے مولا. مجھ کو وہ مسلمان بنا دے میرے مولا. تو حمد و ثنا کی مجھے توفیق عطا کر، تو حمد و ثنا کی مجھے توفیق عطا کر. انداز مگر سب سے، انداز مگر سب سے جدا دے میرے
تو حمد و ثنا کی مجھے توفیق عطا کر، انداز مگر سب سے جدا دے میرے مولا، مجھ کو میرے سینے سے لگا دے میرے مولا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، خوبصورت کلام، خوبصورت انتخاب۔ ماشاء اللہ آپ نے حمد باری تعالیٰ سے آغاز کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید آپ کی آواز میں برکتیں اور عزتیں عطا فرمائے۔ بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے کلام پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، جیسا کہ ہماری اس نشست کا موضوع پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں اپنی وحدانیت اور پھر اپنی وحدانیت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک اور پھر جتنے بھی حقوق العباد ہیں ان کا ذکر فرمایا۔ جناب، ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جناب آف صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں ہمیں بھی اور ہمارے ناظرین کو بھی آپ بیان فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں مرزا آن لائن اسٹوڈیو اور رمضان کشمیر ٹرانسمیشن کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اللہ کے اس بابرکت مہینے میں لوگوں کی اصلاح کرنے کا ایک قدم اٹھایا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس کاوش کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق اللہ رب العزت کا کیا ارشاد ہے، آپ نے خود ہی خطبے میں قرآن مجید کی وہ آیہ کریمہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر پڑوسیوں کے حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور پھر اس کے بعد بالترتیب اپنے قریبی رشتہ دار جو ہیں ان کے حقوق کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد آپ کے ایسے پڑوسی جو آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں لیکن ہیں آپ کے پڑوسی، ان کے حقوق کا بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرما دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک تو وہ آپ کے پڑوسی جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کے حقوق الگ، ایک وہ پڑوسی جو آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں بلکہ آپ کے پڑوسی ہیں، ان کے حقوق الگ ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ السلام نے اتنا واضح پیغام دیا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جبریل امین نے پڑوسیوں کے متعلق مجھے اتنی تاکید کی کہ مجھے
خدشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں ان پڑوسیوں کو اللہ رب العزت ہمیں وراثت میں نہ شامل فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کو اپنے پڑوسیوں کے متعلق زیادہ تنبیہ فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کا بھی یہ معمول ہوتا تھا کہ اپنے صحابہ کرام جو ان کے پڑوسی ہوتے تھے ان کے حقوق کا خیال رکھا کرتے تھے۔ مجھے یہاں پہ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے جان نثار صحابی ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور فجر کی نماز پڑھ کر تھوڑا جلدی گھر چلے جاتے ہیں۔ اب اس حدیث پاک سے اور اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کا تقویٰ کیا ہے، اور اپنے پڑوسی جو کہ مسلمان بھی نہیں ہے، یہودی ہے، اور اس کے حقوق کا کس طرح خیال رکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، حضور کی اقتداء میں جلدی گھر چلے جاتے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا کہ یا رسول اللہ، ابو درداء اتنے دنوں سے نماز میں آتے ہیں لیکن دعا سے پہلے واپس چلے جاتے ہیں۔ اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کل آئیں گے نماز فجر میں تو ان کو جانے نہ دینا۔ دوسرے دن جب آئے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا وجہ کیا ہے، کس وجہ سے جلدی چلے جاتے ہو؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وجہ یہ ہے میرے گھر کے ساتھ ایک یہودی کا گھر ہے، اور یہودی کے گھر میں کھجور کا درخت لگا ہوا ہے، اور اب چونکہ پھل پکا ہوا ہے، اللہ اکبر، اور اس درخت کی جو شاخیں ہیں وہ میرے صحن کی طرف آ رہی ہے، اور پھل پکنے کی وجہ سے جو کھجوریں ہیں وہ خود بخود میرے صحن میں گر رہی ہے۔ میرے جلدی جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے یا رسول اللہ کہ میں جلدی اس لیے چلا جاتا ہوں کہ میرے بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، کہیں میرے بچے جاگ کر ہمارا جو پڑوسی جو یہودی ہے اس کی کھجوریں ہمارے صحن میں گر رہی ہیں، کہیں میرے بچے وہ کھجوریں اٹھا کر نہ کھا لیں، اس سے پہلے میں چلا جاتا ہوں اور وہ ساری کھجوریں اٹھا کر اس یہودی کے گھر بھیج دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بڑی ہی خوبصورت بات حضرت علامہ نے کی کہ نماز ادا کرنے کے بعد جلدی گھر چلے جاتے ہیں کہ غیر دانستہ طور پہ بچے سو کر اٹھنے کے بعد کھجوریں اٹھا کر نہ کھا لیں۔ اور پھر ایک اور بات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پڑوسیوں کا اتنا ذکر کیا گیا، جب بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے پھر حدشہ لائق ہوتا ہے۔ جب بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے تو بہت زیادہ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں ذکر کیا گیا، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حدشہ لائق ہو گیا کہ کہیں وراثت میں ان کو حصہ نہ دینا پڑ جائے۔ مجھے یہاں پہ ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، سبحان اللہ جناب، کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کو ملاقات کے لیے کہ انصاری صحابی تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں اور ان کے سامنے ایک شخص کھڑا ہے۔ میں دور جا کے کھڑا ہو گیا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسی معاملے پہ گفتگو فرما رہے ہیں، جب فارغ ہوں گے تو میں ملاقات کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ وقت گزرتا گیا، اتنا وقت گزر گیا کہ میرے ذہن میں یہ چیز داخل ہو گئی کہ کہیں یار آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تھکاوٹ کی وجہ سے گر نہ جائے۔ فرماتے ہیں کہ بہت وقت گزر جانے کے بعد جب وہ شخص چلا گیا تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوا، ملاقات کی، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص کون ہے؟ میں نے آج پہلی بار اسے دیکھا ہے جو اتنی لمبی گفتگو آپ سے کر رہا تھا، مجھے تو یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں آپ تھک کر گر نہ پڑے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے؟ تو صحابی رسول اللہ کرتے ہیں یا رسول اللہ ہاں میں نے دیکھا ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابی وہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ وہ جبریل امین تھا جو انسانی شکل میں میرے پاس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت آپ نے بات کی۔ گفتگو کا سلسلہ یہاں سے ہی آگے اس کا تسلسل بڑھائیں گے، لیکن آپ نے بات کی
تو مجھے بھی ایک وہ بڑھیا والی بات یاد آ گئی کہ مدینہ پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، تو ایک عورت کا پیغام ملا، حضور بھائی تشریف لے کر گئے، تو وہ اس عورت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کرتے ہوئے اتنی دیر کر دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داڑھی مبارک کے جو بال ہیں وہ تر ہو جاتے ہیں پسینہ مبارک سے۔ تو گفتگو کرنے کے بعد جب واپس حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی مجلس میں تشریف لاتے ہیں تو صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اس کا تو ذہنی توازن ہی ٹھیک نہیں ہے، یا رسول اللہ آپ اس کے پاس کیوں کھڑے رہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کے لیے میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے جناب، آپ گفتگو فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق اتنی تنبیہ فرماتے تھے کہ جتنی جبریل امین اللہ کے حکم سے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کرتے ہیں پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق، اتنی ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آگے اپنے صحابہ کو پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق آگاہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے پڑوسیوں میں سے کسی کے ہاں کوئی تحفہ بھیجنا چاہتی ہوں، تو یا رسول اللہ آپ میری رہنمائی فرمائیں کہ میں کس کے گھر بھیجوں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ، جس کا دروازہ تیرے گھر کے زیادہ قریب ہے تو اس کے گھر یا اپنا تحفہ بھیج۔ تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ویسے بھی رمضان المبارک کا یہ آخری دن چل رہے ہیں اور صدقہ فطر ادا کیا جا رہا ہے، تو یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ ہمارا جو پڑوسی ہے اور وہ زیادہ مستحق ہے اس چیز کا، چاہے جائے کہ ہم باہر کسی کو دیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ہمارا جو پڑوسی ہے اس کا حق زیادہ ہے، ایک تو پڑوسی ہونے کے ناطے سے اور دوسرا اس حوالہ سے کہ وہ مستحق ہے اور اس کی زیادہ مدد کی جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ آپ کے جو زیادہ قریب ہے، جس کا دروازہ آپ کے گھر کے زیادہ قریب ہے، اس کے گھر سب سے پہلے تم۔ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے کہ آخری دن چل رہے ہیں اور پھر صدقہ فطر کی ادائیگی کا سلسلہ اب شروع ہو چکا ہے۔ مومنین اپنے ماہ رمضان کے جو روزے ہیں ان کو پاک، صاف، معطر، طیب، طاہر کرنے کے لیے صدقہ فطر دے رہے ہیں، جو کہ ہمارے ماہ رمضان کی عبادات زمین و آسمان کے درمیان معلق ہے، اس کو اللہ کے حضور مقبولیت اور پیش کروانے کے لیے جناب صدقہ فطر کی ادائیگی کی جا رہی ہے، اور اس میں خاص بالخصوص اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ گفتگو کے سلسلے کو انشاءاللہ ہم آگے لے کر چلیں گے، لیکن برکت کے لیے سنتے ہیں کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مصطفیٰ۔ پڑھے صلی علی، پڑھے صلی علی، نعتیں سنائے جس کا جی چاہے، پڑھے صلی علی، پڑھے صلی علی، نعتیں سنائے جس کا جی چاہے، خوشی کے دن ہے یہ، خوشی کے دن ہے یہ، خوشیاں منائے جس کا جی چاہے، خوشی کے دن ہے یہ، خوشیاں منائے جس کا جی چاہے، نجاست دور ہوگی قلب ہو جائے گا پاکیزہ، نجاست دور ہوگی قلب ہو جائے گا پاکیزہ،
پاکیزہ حضور پاک کی، حضور پاک کی محفل میں آئے جس کا جی چاہے، نجاست دور ہوگی قلب ہو جائے گا پاکیزہ حضور پاک کی محفل میں آئے جس کا جی چاہے۔ خوشی کے دن ہے یہ، خوشی کے دن ہے یہ، خوشیاں منائے جس کا جی چاہے۔ کسی کو روکتے ہیں نہ کسی کو ہم بلاتے ہیں، کسی کو روکتے ہیں نہ کسی کو ہم بلاتے ہیں۔ نبی کی بزم ہے، نبی کی بزم ہے، آنا ہے آئے جس کا جی چاہے۔ کسی کو روکتے ہیں نہ کسی کو ہم بلاتے ہیں۔ نبی کی بزم ہے، نبی کی بزم ہے، آنا ہے آئے جس کا جی چاہے۔ پڑھے صلی اللہ، پڑھے صلی اللہ، نعتیں سنائے جس کا جی چاہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو، جس طرح آپ وہ پڑھ رہے تھے کہ جس کا جی چاہے، حضور کی بزم ہے، جو بھی آئے بیٹھے جس کا جی چاہے۔ کسی کو ہم بلاتے نہیں، کسی کو ہم اٹھاتے نہیں، لیکن پھر یہ بات تو ہے کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ہر ایک کو محفل میں بلایا نہیں جاتا، جو بھی آتا ہے سرکار کے بلانے پہ آتا ہے۔ حضرت علامہ سے ایک بار پھر ہم پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں جاننا چاہیں گے۔ اچھا حضرت علامہ، سوال یہ ہے، اب میں سوال کیا کر سکتا ہوں جناب، بس آپ سے استفادہ حاصل کرنا ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق کیا کیا ہیں اور حدیث کی روشنی میں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ احادیث پاک میں اور صحابہ کرام اپنے پڑوسیوں کا خیال کیسے رکھا کرتے تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پڑوسیوں کے حقوق بتائیں کہ ان کے حقوق کیا کیا۔ اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پڑوسیوں کے حقوق میں سے پہلا حق یہ ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی بیمار ہے تو اس کی بیمار پرسی کے لیے تم جاؤ، بیمار پرسی کے، یہ پہلا حق ہے۔ فرمایا دوسرا حق اس کا یہ ہے پڑوسی کا کہ اگر اس کے گھر میں میت ہو، کوئی فوت ہو جائے تو اس کے نماز جنازہ میں شریک ہو۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ اگر وہ بدحال ہے، اس کے حالات اچھے نہیں، تو تو اس کا خیال رکھ تاکہ زندگی کا اس کا گزر بسر جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو سکے۔ آپ نے فرمایا کہ پڑوسی کا چوتھا حق یہ ہے کہ اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو اس کی خوشی میں بھی جا کے شامل ہو جائے۔ لیکن یہاں پہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے کہ جب معاشرے پہ نظر دوڑائی جائے تو یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ جو پڑوسی ہے لیکن وہ مفلس ہے، نادار ہے، اس طرح کے اس کے حالات نہیں ہیں، تنگ دست ہے، تو کوئی اس کی خوشی میں اس طرح شامل بھی نہیں ہوتا۔ لیکن فرمایا کہ مسلمان ہو اور اس کا پڑوسی ہو
تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ تیرے پڑوسی کو اگر کوئی خوشی ملتی ہے تو اس کی خوشی میں جا کے شامل ہو جائے. اللہ اکبر. اور فرمایا کہ پھر اس کے بعد جو اگلا اس کا جو پڑوسی کا حق ہے وہ یہ ہے کہ اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس کے دکھ درد میں جا کے شامل ہو جائے. اور پھر آخری بات جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی بڑی تنبیہ کر کے فرمایا کہ یاد رکھو کہ اپنے گھر کی عمارت کو پڑوسی کے گھر کے سے اتنا بلند نہ کرو کہ تاکہ اس کے گھر کے اندر ہوا بھی داخل نہ ہو سکے. اللہ اکبر. کہ اپنے گھر کی عمارت کو اتنا بلند نہ کرو کہ تاکہ تمہارا جو پڑوسی ہے اس کے ہاں ہوا بھی داخل نہ ہو سکے. اللہ اکبر. لیکن آج اگر جب ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں تو بہت ساری کمیاں ہمیں نظر آتی ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی حضور سے محبت تو بے مثال ہے نا, بے شک, وہ تو کوئی بیان نہیں کر سکتا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگر وضو فرما رہے ہیں تو آپ کے جسم اطہر سے لگ کے جو پانی نیچے گرتا ہے تو صحابہ اس کو زمین تک پہنچنے نہیں دیتے, اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں. اور جب اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں تو کرتے کیا ہیں, اپنے جسم کے ساتھ اپنے چہرے کے ساتھ ملتے ہیں. اور اگر کسی صحابی کو پانی کا قطرہ نہیں ملتا تو اس کی محبت کا عالم دیکھیے. جس کو حضور کے وضو کا قطرہ مل جاتا ہے اس کے ہاتھ کے ساتھ اپنا ہاتھ مس کر لیتا ہے اور اس کو اپنے چہرے پہ ملتا ہے. سبحان اللہ. تو صحابہ جب محبت کا انوکھا, یہ انتہا ہے محبت. اللہ اکبر. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کا جب یہ عمل دیکھا نا کہ حضور کے وضو کو نیچے, اس کو پانی کو نیچے گرنے نہیں دے رہے, اس کو لے کے چہرے پہ مار رہے ہیں, تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا صحابہ کیا کر رہے ہو اور کس وجہ سے کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی محبت کی وجہ سے کر رہے ہیں. سبحان اللہ. محبت, آپ کی محبت کی وجہ سے کر رہے ہیں. دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا, المرء مع من احببت, جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن وہ اسی کا ساتھی ہوگا, اسی کا ساتھی ہوگا. تو صحابہ کرام, میں بات آگے لے کے چلتا ہوں کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا نا کہ صحابہ تم کیا کر رہے ہو, تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی محبت کی وجہ سے کر رہے ہیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا, جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر اس کے پاس کسی کی امانت ہے تو وہ اس کی امانت ادا کرے, اس میں خیانت نہ کرے, اس کی خیانت نہ کرے. اور اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو جب بات کرتا ہے تو جھوٹ نہ کرے بلکہ سچ بولے. بے شک. اور اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھے. سبحان اللہ. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. ماشاءاللہ بڑی ہی خوبصورت گفتگو حضرت علامہ نے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمائی. سب سے پہلے تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے. یقین جانیے بہت بڑا انعام ہوتا ہے اگر پڑوسی اچھا ہو, اعلیٰ اخلاق والا ہو, متقی اور پرہیزگار ہو. اگر پڑوسی اچھا نہ ہو تو سمجھیے کہ یہ ایک عذاب ہے جو بندے کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے. اچھے پڑوسی کا ہونا یہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. چونکہ اب وقت ہمارے پروگرام کا اپنے اختتام کی جانب ہے اور ہم نے آخر پہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سننی ہے. حضرت علامہ نے جو گفتگو فرمائی اس میں بہت سارے اپنا سبق ہمیں ملتا ہے, بہت سارے نکات ملتے ہیں کہ جیسے کہ ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی شخصیت پرستی بہت زیادہ پائی جاتی ہے نا, شخصیت پرستی, جب ایسا انسان جس کے پاس مال و دولت ہو, نام ہو, جانا پہچانا جاتا ہو, تو اس کو اگر کانٹا بھی لگ جاتا ہے تو اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. اور اگر کوئی نادار ہے, اگر کوئی تنگ دست ہے تو اس کا اگر بہت زیادہ نقصان ہو جائے تو پھر بھی اسے نہیں پوچھا جاتا, فقط کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی ہو گیا, اللہ رحم کرے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, آقا فرماتے ہیں کہ اپنے سے حقیر کسی کو مت سمجھا جائے. یہ تب بات دل میں آتی ہے, مائنڈ میں آتی ہے, ذہن میں آتی ہے کہ جب بندہ کسی کو اپنے سے حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے نا, ایک تو یہ تکبر کی نشانی ہے, دوسرا پھر ہم حقوق العباد سے دور ہو جاتے ہیں.
تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقوق العباد کو پورا کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کی ہماری اس خوبصورت نشست کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں اپنے آئے ہوئے مہمانوں کا ایک بار پھر دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہم آپ کا بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان حافظ محمد تبریز کو کل انشاءاللہ العزیز ایک بار پھر ایک خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آئیے سنتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ زہرا پاک کے صدقے، زہرا پاک کے صدقے ہمیں طیبہ نگر بلوانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا۔ سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا۔ ڈھونڈ رہی ہے ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔